جو عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے میرے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور اس کے تمام کرداروں کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر میں نے محفوظ جگہ پر رکھ دی ہے. وقت آنے پر وہ عوام کے سامنے آئے گی اور عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا انصاف لینا ہے. کس حد تک تشویشناک ہے؟ شکریہ احتشام. دیکھیے بہت زیادہ تشویشناک ہے. جس طرح آپ نے خود یہ بات کی کہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس سچویشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ یعنی اتنا سیریس ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے اور کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کوئی بھی سیکیورٹی، ٹاپ لیول سیکیورٹی بھی، اگر آپ پبلک ریلیز اور پبلک میٹنگ میں جا رہے ہیں تو وہ بہت ڈینجرس ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 18 اکتوبر کی بھی مثال سامنے ہے، آپ کو 27 دسمبر کی بھی مثال سامنے ہے. میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ سیریس لینا پڑے گا. اور مریم نواز صاحبہ کا بیان بہت افسوسناک ہے کیونکہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. مطلب ان کو ضروری ہے ہر چیز، اور بہت سے سیاسی معاملات ہیں جس پہ وہ بول سکتی ہیں، بولتی رہیں، لیکن اس کو انٹیریئر منسٹری کو بھی، ایون جو آپ کی ٹاپ پریمیئر ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس کو پروب بھی کرنا چاہیے، اس کو معلوم بھی کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ٹریک کرنا چاہیے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں سامنے آئیں. اور اس کو بالکل بھی گورنمنٹ لیول پہ سیریسلی لینا چاہیے ہر لیول پہ. لیکن اس کو پولیٹیکل جو ایکوزیشن اور کاؤنٹر ایکوزیشن ہے اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. وہ تو اس وقت ایک ایگریسو موڈ میں ہیں، وہ ایگریسو ہیں، ایگریشن ہے ان کے اندر، اور بالکل یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک ایسا سچویشن کریٹ کر دی ہے یہ بیان دے کے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. اور میں نے اس ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے نام لے دیے ہیں جو ان کے بقول جو سارے سازش میں ملوث ہیں. تو اس لیے اب مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ میں کہوں گا کہ آپ جو ہے ایون کمانڈوز بھی لگا دیں تب بھی آپ کو 100% وہ نہیں ہوتا اس طرح کی. میں نے اس طرح کے واقعات دیکھے بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں انویسٹیگیٹ بھی کی ہیں. تو مجھے اس پہ کافی تشویش ہے کہ یہ بہت سیریس اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ سیریس اسٹیٹمنٹ اس وجہ سے بھی بن گیا ہے کہ اب ملٹیپل لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو ٹاپ لیول پہ کرنا چاہیے، کسی کو بھیجنا چاہیے عمران خان صاحب کے پاس. آپ ظاہر ہے گورنمنٹ سے وہ بات نہیں کرتے، لیکن پریمیئر ایجنسیز کے لوگ جا کے ان سے اس حوالے سے وہ کر سکتے ہیں یا اپنے تئیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو پولیٹیکل ایکوزیشن یا کاؤنٹر ایکوزیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. بالکل یہی بات جو میں بھی کہہ رہا تھا مظہر صاحب کہ اب جب کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو پہلے کوئی خطرہ تھا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اب جب کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ، وہ تمام قوتیں جو اینٹی سٹیٹ ہیں پاکستان میں، وہ سٹیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے عمران خان کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا ہی از ان اے ولنریبل پوزیشن رائٹ ناؤ. اب جو کہا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ جی تقریباً 171 لوگ ان کی سیکیورٹی پر بنی گالا ہاؤس میں مامور ہیں، تو ہاؤس میں یا گھر میں ہوتے ہوئے تو چلو ان کی سیکیورٹی پر اتنے لوگ مامور ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور جس طرح سے وہ جلسوں میں خاص طور پہ ایگزٹ کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم یاد کریں 1951 کا واقعہ لیاقت علی خان صاحب کا، تو بھرے مجمع میں جلسے میں لیاقت علی خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں اور ان کی شہادت ہوئی تھی. تو پاکستان ایسے کسی بھی حادثے کا خدا نہ خواستہ متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریمیئر ایجنسیز کے لوگوں کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے، اگر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان کو کوئی ادراک کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کراچی کا ایک واقعہ ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے 2 دہشت گردی کی کارروائیاں کراچی میں ہو چکی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سنیں گے یا کوآپریٹ کریں گے گیون ہز مومنٹم جس طرح سے وہ جا رہے ہیں آگے؟ دیکھیے مومنٹم، اپنا پولیٹیکل مومنٹم اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو گئی تو 27 دسمبر سے زیادہ خوفناک ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کی اپنی انفارمیشن بھی ہوتی ہوگی، ظاہر ہے ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے.
وہ شیئر کر سکتے ہیں. عمران خان ڈائریکٹلی کوئی وہ نہیں کریں, ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا جائے, لیکن اس چیز کو سیریسلی لیا جائے, کیونکہ اگر یہ چیز سیریسلی نہیں لیتے ہیں آپ تو پھر میں کہوں گا کہ اس میں خدا کے لیے ذمہ دارانہ بیان دیے جائیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے. اس پہ جی میں اس لیے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کے بیانات جو ہے یہ اور زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. قابل مذمت ہے. I agree with you.